السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے ایک بات ہے جو اکثر ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ اپنے چاہنے والوں کو، وہ اس کے اوپر اعتقاد اور ایمان لانے والوں کو پورا دن بھوکا اور پیاسا کیوں رکھتا ہے؟ اور اگر اس کے ساتھ ایک جملہ اور ملا لیں کہ وہ اللہ جو رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، رؤوف بالعباد ہے، وہ بھوکا اور پیاسا ایسے تو نہیں رکھ سکتا، کوئی وجہ تو ہوگی، اور ہوگی بھی یقیناً بڑی اہم، اور ہے بھی صحیح، اور اس وجہ کو وہ خود قرآن مجید میں بتاتا ہے کہ ہم نے گزشتہ امتوں کی طرح تم پر بھی روزے فرض کیے ہیں۔ کیوں کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم عمل وقایا سے گزرو، وقایا کے عمل سے گزرو۔ یعنی کیا مطلب؟ اس بات کو ذرا ایک مثال سے سمجھیے۔ عربی زبان میں یا اہل عرب میں جب گھوڑے کی نال خراب ہو جاتی تھی اور یا اس کی نال ٹوٹ جاتی تھی اور گھوڑا پھر اپنا پاؤں بچا بچا کر اور سنبھال کر زمین پر رکھتا تھا، تو کہا جاتا تھا کہ وقل فرس من الحفا، یعنی گھوڑا خود کو چٹانوں سے، سخت زمین سے اور رستے میں آنے والی تکلیف دہ چیزوں سے بچا بچا کر چل رہا ہے۔ یہ جو گھوڑا جس کیفیت میں چل رہا تھا، اس کیفیت میں چلنے کو کہتے ہوتے ہیں عمل وقایا، بچ کر چلنا۔ اب اس بات کو ذرا سمجھیے کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے تم پر روزہ اس لیے فرض کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم وقایا کے عمل سے گزرو، یعنی کیا؟ خود کو بچا کر رکھو، حفاظت کرتے رہو، اجتناب کرتے رہو، سنبھل کر چلنا سیکھ جاؤ۔ وہ چیزیں جو تمہارے لیے تکلیف کا سبب ہیں، جو تمہارے لیے مضر ہیں، ان سے خود کو بچا کر سنبھال کر لے چلو، بچاؤ خود کو، اجتناب کرو، خود کی حفاظت کرو۔ ماہ رمضان کو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ روزوں کا مہینہ، یعنی بھوکا پیاسا رہنے کا مہینہ۔ یہ شاید غلط کنسیپٹ ہے، بلکہ یقیناً غلط کنسیپٹ ہے۔ ماہ رمضان جو ہے در حقیقت خود کو بچا کر چلنے کی پریکٹس کرنے کا مہینہ ہے۔ بھوک پیاس کا مہینہ نہیں، بلکہ اجتناب کا مہینہ، ریزسٹنس کا مہینہ، مزاحمت کرنے کا مہینہ۔ وہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا تھا اس دوران کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ اپنے اصحاب کے سامنے بیان فرما رہے تھے، اور آپ نے بہت سارے ماہ رمضان کے اعمال بیان کر دیے تھے کہ ایک آیت کی تلاوت کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، صلوات پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو یوں ثواب ملے گا، اوقات نماز کی اگر تم رعایت کرو گے تو اس کے لیے اس کی وجہ سے یہ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اتنے سارے نیک اعمال کو انجام دیا، اور اصحاب بڑے غور سے سن رہے تھے کہ آنے والا مہینہ، یعنی جو ہی ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوگا تو یہ پیکج سٹارٹ ہو جائے گا اور ہر عمل کئی گنا بڑا ہو جائے گا، اور اتنے بڑے بڑے نیکی والے اعمال ہوں گے۔ اس دوران امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے وہ جو سوال کیا تھا کہ ما ہی افضل الاعمال فی ھذا الشہر یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب، آپ نے اتنے سارے اعمال بتائے، یہ بتائیے کہ ان میں سے سب سے افضل کام کون سا ہے؟ اس سوال کا جواب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، میں اس کو اپنے لفظوں میں کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمل وقایا ماہ رمضان المبارک کا سب سے افضل عمل ہے۔ آپ کے الفاظ تھے الورع عن فلاں، یعنی فلاں چیز سے بچا لینا، اجتناب کر لینا، یہی سب سے بڑا عمل ہے ماہ رمضان کا۔ ماہ رمضان کا تعارفی عمل کون سا؟ کہ کسی چیز سے بچنے کو سب سے بڑا عمل کہا ہے۔ اب اگلا سوال یہی ہے کہ اب یہ جب مہینہ بچا کر رکھنے کا ہے، اجتناب کر کے رہنے کا ہے، حفاظت کرنے کا ہے، تو کس چیز سے خود کو بچا کر رکھنا ہے؟ یہی آج کا ہمارا بوسٹر ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ روزہ 3 طرح کی چیزوں سے بچ کر چلنے کا نام ہے۔ اسی حساب سے پھر روزے کے 3 لیول یا 3 درجات بنتے ہیں، اور اب یہ روزہ دار پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس لیول کا ریزسٹنس شو کر رہا ہے، کس لیول کا اپنے آپ کو بچاؤ کر رہا ہے، اور کس درجے کی مزاحمت شو کر رہا ہے۔ وہ 3 چیزیں بیان کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر ہم ریپیٹ کرتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے قرآن مجید نے بھی یہ کہا ہے لعلکم تتقون، کہ تمہیں عمل وقایا کو انجام دینا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ الورع عن محارم اللہ، کہ تمہیں اللہ کی حرام کی گئی چیزوں سے عمل وقایا کو دکھانا ہوگا۔ تو اب یہ کس درجے کی اور کون سی چیز سے روزہ دار بچ رہا ہے، وہ اسی پہ منحصر کرتا ہے کہ اس کا روزہ کس لیول کا ہوگا۔ 3 طرح کے لیول ہیں، 3 طرح کی چیزیں ہیں جن سے بچنے کا روزے دار کو اہتمام کرنا ہوتا ہے۔
کم سے کم چیز جس سے روزے دار کو ہر حال میں بچ کر رہنے ہوتا ہے اور تب ہی وہ روزہ دار کہلا سکتا ہے، وہ ہے کھانا پینا چھوڑنا ہوگا، اس سے اجتناب کرنا ہوگا، اور جنسی افعال سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہوگا۔ اگر وہ ان ساری چیزوں سے رک جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ مبطلات روزہ سے رک گیا ہے، لہذا فقہی اصطلاح میں وہ روزہ دار ہے۔ تو چونکہ اس لیول میں بھی وہ مزاحمت کر رہا ہے، خود کو بچائے ہوئے ہے، بہت سنبھل کے چل رہا ہے کہ یہ 8 9 10 کام میں نے نہیں کرنے ہیں، یہ مبطلات روزہ ہیں، میرا روزہ باطل ہو جائے گا اگر میں نے کیا تو، لہٰذا یہ کم از کم یہ مزاحمت ہے، یہ کم از کم ان چیزوں سے بچانا روزہ کہلاتا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ سب سے چھوٹا لیول ہے، کم ترین لیول ہے، نچلے درجے کی مزاحمت ہے، تو اس لیے اس کو سب سے چھوٹا روزہ یا پیٹ کا روزہ بھی کہا گیا ہے روایات میں۔ اچھا، بعض روایات تو ایسی ہیں جس میں اس روزے کی مذمت، ہاں یہ ذہن میں رہے یہ روزہ ہے، حتماً ہے، مگر صرف اتنا روزہ رکھا جائے اس بات کی مذمت کی گئی ہے، جیسا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہم نے بارہا سنا ہے کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جب وہ روزہ رکھتے ہیں شام کو افطار کے وقت اگر کیلکولیٹ کریں کہ ان کو کیا ملا تو ان کے حصے میں کوئی نیکی نہیں ہوتی، کوئی ثواب نہیں ہوتا، صرف ایک بھوک ہوتی ہے اور ایک پیاس ہوتی ہے۔ بھوک پیاس کے سوا ان کو افطار کے لمحات میں خدا کی طرف سے اور کچھ نہیں مل رہا ہوتا، چونکہ صرف اور صرف انہوں نے اپنے آپ کو اسی چیز سے بچایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ فقہی روزہ ضرور ہے، مگر اس پہ بس کر دینے کو روایات نے کافی نہیں سمجھا ہے، بلکہ کہا ہے کہ اگر روزہ دار روزے سے ہے تو کم از کم اس سے ایک درجہ اوپر جائے گا۔ اس سے اگلے درجے کا جو روزہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انسان کی صرف زبان کا یا صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، بلکہ اس کے جتنے انسان کے جسم کے اعضاء ہیں، جوارے ہیں، دا پارٹس آف باڈی جتنے بھی ہیں، سب کے سب روزے سے ہوں گے۔ آنکھ روزے سے یعنی حرام نہیں دیکھے گی، کان روزے سے یعنی حرام نہیں سنے گا، ہاتھ اور پاؤں روزے سے یعنی کہ کسی حرام کی ہوئی چیز اور معصیت کی طرف نہیں بڑھیں گے، اس کا ہر عضو روزے سے ہوگا۔ اب آپ نے دیکھا مزاحمت بڑھ گئی ہے۔ ایک روزہ دار تھا جو صرف 8 9 چیزوں سے رک رہا تھا جو مبطلات روزہ کہلاتی ہیں، وہ آنکھ سے حرام دیکھ رہا تھا مگر وہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا نہیں میں نے ان 8 9 چیزوں میں سے کوئی چیز انجام نہیں دی لہٰذا میرا روزہ ہے، مگر وہ چھوٹے درجے پہ کھڑا ہوا تھا، اب اوپر کے درجے پہ آ گیا ہے۔ بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے تو کہا ہے کم از کم اس درجے کا روزہ رکھو، اور اگر اس درجے کا روزہ نہیں رکھا ہوا تو چھوٹے درجے کے روزہ تمہارے کسی فائدے کا نہیں ہے۔ ما یصنع الصائم بصیامہ اذا لم یصن لسانہ وسمعہ وبصرہ وجوارحہ، کہ روزہ دار کے ایسے روزے کا کیا فائدہ، یا اگر اس کو اور دوسری طرح سے ترجمہ کرنے سے ہوتا ہے کہ روزہ دار ایسا روزہ رکھ کر کرے گا کیا جس میں اس کی زبان، کان، آنکھ اور دوسرے اعضاء گناہوں سے بچ نہ رہے ہوں۔ یہ انسان بھی اپنے آپ کو بچا رہا ہے، کس سے؟ صرف کھانے سے بچا رہا ہے خود کو، صرف پینے سے بچا رہا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ہر حرام کام سے خود کو بچا رہا ہے۔ یہ اپنے ارادے پر اس قدر مسلط ہو گیا ہے کہ جہاں پر بھی گناہ دیکھ رہا ہے اس سے روک لیتا ہے اپنے آپ کو۔ اچھا، چھوٹے لیول کا روزہ رکھنے کے بعد تو جب انسان افطار کرتا تھا تو اس موقع پر اس کو بھوک اور پیاس مل رہی ہوتی تھی۔ اب یہ درمیانے لیول کا یا درمیانے درجے کا جب روزہ رکھا ہے اور تمام اعضاء و جوارے کو گناہ سے بچا لیا ہے تو افطار کے وقت اس کو کیا مل رہا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اس لیول کے روزے کی کم از کم قیمت جنت ہے۔ من صام شہر رمضان فاجتنب فیہ الحرام والبہتان رضی اللہ عنہ واوجب لہ الجنان، جو ماہ رمضان میں ایسے روزے رکھے کہ دن کے وقت حالت روزہ میں حرام کاموں سے اور بہتان سے خود کو بچائے رکھے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، واوجب لہ الجنان، اور اس کو اس کے بدلے میں جنت ملتی ہے۔ اب دیکھا لیول کتنا بلند ہو گیا ہے، ایک کو مل رہی تھی صرف بھوک اور پیاس، جبکہ دوسرے کو کیا مل رہا ہے؟ رضایت رب مل رہی ہے، خدا راضی اور جنت مل رہی ہے۔ یہ دوسرے درجے کا روزہ ہے۔ تیسرے درجے کی طرف جانے سے پہلے ایک لمحے کو رکنا چاہیے ہمیں، اور ابھی تک جو روزے ہم رکھ چکے ہیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں اگر اپنا محاسبہ اور اپنا حساب خود کروں، میرے گزشتہ روزے کون سے لیول کے تھے، یعنی مجھے ان روزوں کے بدلے میں اگر کچھ عطا ہونے کا معاملہ مجھے دیا جائے کہ بتاؤ تمہارا کس درجے کا روزہ تھا تاکہ تمہیں اسی درجے کے آگے سے نعمت ملے اور انعام ملے، تو میں سوچوں گا کیا میں کہیں صرف چھوٹے درجے پہ ہی تو نہیں کھڑا تھا، پھر تو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ اگر میں وہاں تھا تو کم از کم درمیانے لیول تک آنا ہوگا، جیسا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ فرمایا تھا کہ الصیام اجتناب المحارم، روزہ رکھا ہے تو حرام سے بھی بچو، کما یمتنع الرجل من الطعام والشراب، جیسا کہ پانی بھی نہیں پیتے ہو اور کھانے کی چیزوں سے بھی بچتے ہو۔ اس سے نیچے کا روزہ پسندیدہ روزہ نہیں ہے۔ یہ 2 درجے ہو گئے۔ ایک اس سے بھی بلند درجہ ہے، انسان وہ جو تھا نا سنبھل کے چلنے والا کام اور خود کو بچا کے چلنے کا کام، وہ یاد رکھیے گا عمل وقایا انجام دینا ہے ہم نے، وہ اتنا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے اس میں کہ وہ کھانے پینے سے بھی رکا ہے، تمام جنسی افعال و اعمال سے بھی رکا ہوا ہے،
پھر اپنے تمام اعضاء کے اوپر خود حاکم ہو گیا، مسلط ہو گیا، کسی اپنے جزو کو، اپنے بدن کے کسی حصے کو گناہ کی طرف جانے ہی نہیں دے رہا ہے۔ صرف اس حد تک نہیں رکا ہوا، اس سے ایک درجہ اوپر جاتا ہے، وہ اپنے خیال میں بھی گناہ کا گزر نہیں ہونے دیتا، اپنی سوچ کو بھی گناہ سے پاک کر لیتا ہے۔ گناہ کے خیال سے بھی اجتناب کر رہا ہے، وہ گناہ کے خیال سے بھی خود کو بچا رہا ہے، چونکہ ہمارے جو خیالات ہوتے ہیں نا، یہ ہمارا را مٹیریل ہوتے ہیں ہمارے کام کا۔ جیسا کہ ایک لکڑی را مٹیریل ہے، اسی لکڑی ہمارے پاس ہوگی تو چیئر بنے گی، وگرنہ چیئر نہیں بن سکتی۔ ایسی ہمارے پاس جب تک کسی چیز کا خیال نہ آئے وہ چیز عمل میں نہیں ڈلتی ہے۔ تو اگر میں نے حرام عمل روکنا ہے تو پھر مجھے حرام خیال کو روکنا ہوگا اپنے ذہن سے۔ جب ہم بعض اوقات یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں فلاں چیز کروں اور ہم نہیں کر پا رہے ہوتے، تو در حقیقت ہمارا کہاں ہوتا ہے؟ تھاٹس۔ یہ ہمارے تھاٹس، ہمارے خیالات، ہماری سوچ، یہ اس نے را مٹیریل پرووائڈ کرنا ہوتا ہے عمل کے لیے۔ اب حرام کا عمل کا جو را مٹیریل آ رہا ہے وہ سوچ سے آ رہا ہے۔ پہلے سوچ جنریٹ ہوئی حرام کے بارے میں، مجھے کنونس کیا سوچ نے، مجھے توبہ کا لالچ دلایا یا جو بھی دلایا، تب میں حرام کام کے لیے آمادہ ہوا، الیاذ باللہ۔ اب یہ روزہ دار اتنا ایکسپرٹ ہو چکا ہوا ہے عمل وقایا کا کہ پہلے اس نے اپنے آپ کو کھانے پینے اور جنسی اعمال و افعال سے روکا، پھر اپنے تمام اعضاء کے اوپر حاکم ہو گیا اور ان کے اوپر مسلط ہو کے ان کو گناہوں سے روک لیا۔ اس کے بعد اپنے فکر و خیال اور سوچ اور اپنے تھاٹس کے اوپر بھی اتنا مسلط ہے کہ گناہ کے خیال کو بھی حالت روزہ میں اپنے قریب سے نہیں گزرنے دے رہا۔ اچھا، اب ایک سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ یہ جو روزہ اس وقت ہم ایکسپلین کر رہے ہیں، ابھی تک جو ایکسپلین کیا، یہ تضیع المسائل میں تو نہیں لکھا ہوا ہے، ادھر تو صرف جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں تو ہمیں بظاہر بھوک اور پیاس سمجھ آتی ہے۔ ہاں، ذہن میں رکھیے، بھوک اور پیاس بلا سبب نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ریمائنڈر کا کام کرتی ہے۔ اسی گھوڑے کی مثال کو، اس ہارس کی مثال کو لے لیجئے کہ جس کے پاؤں سے اس کا نال خراب ہو گیا ہے اور وہ درد اس کو ہوتا ہے، جب چٹان کے اوپر پاؤں اس کا آتا ہے، پتھر کے اوپر آتا ہے، سخت جگہ پتھریلی جگہ پہ آتا ہے تو اس کا پاؤں درد کرتا ہے، اس لیے وہ اب بڑا سنبھل کے راستہ دیکھ کے چل رہا ہے، چونکہ وہ درد اس کو بتاتا ہے کہ ادھر پاؤں رکھو گے تو بہت درد کی کیفیت سے گزرنا پڑے گا۔ ایسی بھوک جیسے درد اس کا ریمائنڈر ہے، ایسی بھوک اور پیاس ہماری ریمائنڈر ہے۔ اگر بھوک اور پیاس نہ ہوتی، میں بھی حرام کام کرنے سے پہلے انسان متوجہ نہ ہوتا کہ مجھے تو حرام سے روکنا تھا، یا میں نے اپنے ذہن سے، خیال سے گناہ کو روکنا تھا۔ وہ بھوکا اور پیاسا ہے، احساس ہو رہا ہے بھوک کا، یا طلب ہو رہی ہے پانی کی، اور وہ پیاس کا غلبہ اور احساس آیا ہوا ہے، یہ احساس اس کو بیک آف دا مائنڈ اس کو بار بار یاد کراتا رہے گا، تمہیں پتہ ہے نا تم بھوکے اور پیاسے کیوں؟ چونکہ تم روزے سے ہو۔ تم روزے سے ہو تو یعنی کیا مطلب ہے؟ تمہیں عمل وقایا انجام دینا ہے، اور روایات کے مطابق کم از کم جو تم نے انجام دینا ہے وہ یہ ہے کہ اعضاء و جوارح کو حرام کی طرف نہیں بڑھنے دو گے۔ یہ بھوک بار بار ہمیں ریمائنڈ کراتی ہے، ہمارے ارادے کو پختہ کرتی رہتی ہے۔ اور پھر روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ روزہ دار ہونے کا مطلب کم از کم مطلب یہ ہے کہ تمہارے جسم کے کسی عضو سے کوئی گناہ نہ ہو، اور اگر وہ معراج روزہ دیکھنا چاہتے ہو کہ جس سے بلند کوئی روزہ نہیں، کوئی اس سے بلند روزے کا تصور ہی ممکن نہیں ہے، تو پھر تمہیں وہ روزہ رکھنا ہوگا جس کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے صوم النفس کہا تھا۔ اپنے نفس کو دنیا کی لذتوں اور برائی کے خیالات سے روک لینا انفع الصیام، سب سے فائدہ مند ترین روزہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ 3 روزے ہیں، اور اس دوران میں اس بوسٹر کرنے کا مطلب یہ ہے، سب سے پہلے تو میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں گا، اپنے آپ سے کہوں گا ہم سب اپنے اندر جا کے سوچیں کہ اب تک کے میرے روزے کس لیول کے تھے، اور میرے آنے والے روزوں میں کیا کوئی لیول بلند ہونے جا رہا ہے، اور اگر مجھے کرنا ہے تو اس کے لیے پلاننگ کرنا ہوگی، مجھے اپنے فکر سے بات کرنا ہوگی، اپنے خیالات سے بات کرنا ہوگی، اپنے تھاٹس کی تطہیر کرنا ہوگی، اپنے اعضاء و جوارح کے اوپر نظر رکھنا ہوگی، اور یہ سارا کچھ اگر ہو رہا ہے اور بھوک ساتھ میں مجھے ریمائنڈ کراتی رہے گی تو یقیناً صوم النفس کی طرف میں جا سکتا ہوں، اور اس روزے کی طرف ہم جا سکتے ہیں کہ جس کی قیمت خالق کائنات نے جنت قرار دیا، اور جنت سے پہلے یہ کہا ہے کہ وہ راضی ہوتا ہے، رضوان الرب ہے، اللہ راضی اور جنت عطا۔ کم از کم روزے کا فائدہ انسان کو اپنی زندگی میں یہ ملتا ہے بشرطے کہ وہ 3 درجے کے روزے پر فائز ہو۔ دعائے خالق کائنات ہمیں حالت روزہ میں اپنی زبان، اپنے پیٹ، اپنے اعضاء و جوارح، اپنے فکر و خیال اور اپنے وجود کی ہر نعمت کو معصیت اور گناہ سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔